اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل تمہارے جسم کی سی ہے۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل ایک مشین کی سی ہے۔ جیسے تمہارا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، بہت سے اعضاء ہیں جن کا آپس میں گہرا ربط ہے، ہر عضو اور ہر عضو میں تمام کی تمام مخلوقات کا اپنا اپنا مقام و ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ان کی ضروریات ہیں اور ان کی ضروریات بھی الگ الگ ہیں، ان کی مقدار اور معیار بھی الگ الگ ہے۔ جب تک ان کی ضروریات کا معیار اور مقدار ٹھیک رہے گی، وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر پائیں گی، جس سے جسم ایک بہترین میزان یعنی توازن قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور اگر جسم میں کوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی یا سستی اور لاپرواہی کرتی ہے، تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جس سے جسم میں خرابیاں اور بالآخر جسم ایک بڑی تباہی یعنی موت سے دوچار ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں کی ہے۔ اس حقیقت کے کھلنے پر جب انسان زمین و آسمانوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سوائے اس کے یعنی سوائے انسان کے تمام کی تمام مخلوقات نہ ہی اپنے مقام سے ہٹتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کمی کجی یا کوتاہی کرتی ہیں۔ یہ واحد انسان ہے جس کو نہ تو اپنی تخلیق کے مقصد کا علم ہے اور نہ ہی اس مقصد کو پورا کرنے کا علم، اور یہ واحد انسان ہی ہے جو دن رات لا علمی میں ایسے ایسے اعمال کر رہا ہے، ایسے ایسے کرتوت کر رہا ہے کہ جس سے نہ صرف اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے بلکہ باقی مخلوقات کو بھی زبردستی ان کے مقامات سے ہٹا رہا ہے، یا زمین و آسمانوں میں تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے، جس سے لامحالہ زمین و آسمانوں میں قائم توازن بگڑ کر زمین و آسمانوں میں تباہیاں آئیں گی، جو زمین و آسمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، جن کا ذمہ دار یہ حضرت انسان ہوگا۔ اور ان سے بچنے کا واحد ایک ہی حل ہے کہ یا تو اپنی حقیقت کو جان لیا جائے، اپنے آپ کو یاد کر لیا جائے، اپنی ہی حقیقت کو یاد کر لیا جائے، اپنے آپ کو پہچان لیا جائے، یا پھر کم از کم یہ واضح ہو جائے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ یوں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جن کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی ذات کو یاد کریں، اپنے آپ کو یاد کریں کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا اول و آخر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یوں باقی تمام تر راز و حقائق خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ جن کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ ان پر کسی بھی صورت حق واضح ہو جائے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے۔ یوں رسول دونوں طرح کے انسانوں سمیت ہر ایک پر حق بالکل کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی شے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اسے جاننے کا سب سے بہترین اور آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس شے میں جان کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی شے میں پائی جانے والی صلاحیتیں ہی اس شے کے مقصد وجود کو واضح کرتی ہیں، اس شے کے مقصد تخلیق کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کتا اور بکری دونوں ہی جانور ہیں، دونوں ہی مادے سے وجود میں آئے، لیکن آپ جو کام کتے سے لیتے ہیں یا کتے سے لے سکتے ہیں وہی کام آپ بکری سے نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ بکری کو اپنے مال کی رکھوالی کے لیے رکھیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا بکری مال کی رکھوالی کر پائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کیوں؟ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جو کام آپ کتے سے لے رہے ہیں وہ بکری سے کیوں نہیں لیا جا سکتا، وہ کتے سے ہی کیوں لیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، جواب بالکل واضح ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ صلاحیتیں کتے میں پائی جاتی ہیں، نہ کہ بکری میں۔ اگر وہی صلاحیتیں و خصوصیات بکری میں پائی جائیں تو بکری سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ صلاحیتیں کتے میں نہ ہوں تو کتے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ مال کی رکھوالی کے لیے کتے کا ہونا شرط نہیں ہے، کتے کا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کا ہونا لازم ہے، صلاحیتوں کا ہونا شرط ہے۔ جس میں وہ صلاحیتیں پائی جائیں گی اس سے وہ کام لیا جائے گا۔ کسی بھی شے میں موجود صلاحیتیں اس کے مقصد وجود، اس کے مقصد تخلیق کو واضح کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا آپ آگ سے پیاس بجھا سکتے ہیں، یا پھر صرف اور صرف اس شے سے پیاس بجھا سکتے ہیں
جس میں پیاس بجھانے کی صلاحیتیں موجود ہوں۔ جیسے کھانا پکانے کے لیے آگ کا ہونا لازم نہیں بلکہ حرارت کا ہونا شرط ہے۔ جس شے میں بھی ایسی صلاحیتیں پائی جائیں اس سے کھانا پکایا جا سکتا ہے، اگر آگ میں وہ صلاحیتیں نہ پائی جائیں تو اس سے کھانا نہیں پکایا جائے گا، نہ ہی کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ کھانا پکانے کا مقصد اس سے پورا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کھانا پکانے کا مقصد صرف اور صرف وہی شے پورا کر سکتی ہے جس میں وہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ یعنی ناظرین، آپ کسی بھی قسم کی کوئی مثال سامنے رکھ لیجئے تو آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کسی بھی شے کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے۔ اسے جاننے کا سب سے آسان اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس شے میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو جان لیا جائے۔ جب اس شے میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو جان لیا جائے گا تو وہ صلاحیتیں خود بخود اس شے کے مقصد تخلیق کو واضح کر دیں گی۔ زمین و آسمانوں میں ہر شے کو نہ صرف اس کے مقصد تخلیق کا علم ہے بلکہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنے مقصد کو پورا بھی کر رہی ہیں، سوائے حضرت انسان کے۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اس میں موجود صلاحیتوں کو جاننا ہوگا، اور انسان چونکہ بشر ہے تو جب اس بشر میں غور کیا جائے تو بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں اس بشر کی مثال کسی مشین، کسی گاڑی کے خالق و مالک اور ڈرائیور کسی ہے۔ اس بشر میں زمین و آسمانوں میں خلق کرنے کی صلاحیتیں ہیں، مالک بننے کی صلاحیتیں ہیں، نظام چلانے کی صلاحیتیں ہیں۔ جیسے آپ اپنے ہی وجود میں غور کریں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آپ کے جسم میں ہر عضو کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ ٹانگوں کا مقصد جسم کو ادھر سے ادھر لے جانا، ہاتھوں کا مقصد جسم کے لیے کچھ بھی کرنا، دل کا مقصد جسم کے لیے دھڑکنا، آنکھوں کا مقصد جسم کے لیے دیکھنا، کانوں کا مقصد جسم کے لیے سننا، دماغ کا مقصد پورے جسم یعنی پورے وجود کا نظام چلانا، پورے جسم کی دیکھ بھال کرنا۔ تو جیسے جسم میں دماغ کی اہمیت و حیثیت ہے، بالکل یہی اہمیت و حیثیت زمین و آسمانوں کی مخلوقات میں اس بشر کی ہے۔ بشر کا مقصد زمین و آسمانوں کا نظام چلانا ہے۔ اب جب کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ انسان میں زمین و آسمانوں کا نظام چلانے کی صلاحیتیں ہیں، خالق و مالک بننے کی صلاحیتیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس کا مقصد تخلیق زمین و آسمانوں کی دیکھ بھال کرنا تھا، ان کا نظام چلانا تھا۔ زمین و آسمانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، ان میں کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، زمین و آسمانوں میں ہر شے کو اس کے مقام پر ہی رہنے دینا، ان کی حفاظت کرنا تھا۔ جیسے ہاتھ جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جسم کو کسی بھی نقصان سے بچاتے ہیں، نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس بشر کی تخلیق کا مقصد زمین و آسمانوں کی حفاظت کرنا تھا، انہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا تھا۔ اور ناظرین، یہی ہر رسول نے آ کر واضح کیا۔